سر، آپ کی گولی لگی تو ہسپتال لے جانا ضروری ہے. یہاں سے ہمارا ہیڈ کوارٹر بہت دور ہے، آپ سمجھیں. خاور نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا. وہ اس وقت سیل لینڈ کروزر میں سوار تھے جو تیزی سے روڈ پر رواں دواں تھی. اس کے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں بھی تیزی سے چل رہی تھیں. اس وقت بیک سیٹ پر بیٹھے حمدان زیدی کے بازو پہ لگی بلٹ سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا. تمہیں جو کرنا ہے کرو خاور، مگر میرے ہوش میں آنے سے پہلے مجھے وہ انسان چاہیے جس نے یہ ہمت کی ہے. وہ لب بھیجتے تکلیف روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا. تیز چلاؤ، سب سے قریب جو ہسپتال ہے وہاں چلو. خاور ڈرائیور پر چلایا. چند منٹ بعد گاڑی اسپتال کے سامنے رکی. خاور نے ایک گارڈ کی مدد سے اسے باہر نکالا کیونکہ اس کا وجود اکیلے خاور کے لیے سنبھالنا آسان بات نہیں تھی. حمدان کو اسٹریچر پہ ڈال کر اندر کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور خاور اس کے ساتھ ساتھ تھا. جلدی کرو، ایمرجنسی ہے. خاور چلایا. اس کے ارد گرد سیاہ یونیفارم میں ملبوس گارڈز کھڑے ہوئے تھے جن کی ہاتھوں میں بندوق موجود تھی. دیکھیں سر، نرس نے گھبراتے ہوئے اسے پرسکون کرنا چاہا مگر حمدان کی حالت ابھی ٹھیک نہیں تھی. کوئی دیکھ نہیں رہا، ابھی کے ابھی سر کو ایڈمٹ کرو ورنہ میری پستول میں سے 6 کی 6 گولیاں تمہارے سر میں اتار دوں گا. خاور نے پستول نکال کر نرس پر تانی تو ارد گرد موجود لوگوں میں بھگدڑ سی مچ گئی. شور کی آواز سن کر اس وقت ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر میرال اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی. دیکھیں، یہ پستول نیچے کریں، آپ کے ساتھ پیشنٹ کو گولی لگی ہے، یہ ایک پولیس کیس ہے. وہ پروفیشنل انداز میں اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئی تھی. نسوانی مترنم آواز جب اسٹریچر پر موجود حمدان کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے آنکھ کے پٹ سے کھولی. سامنے موجود لڑکی سادہ سے حلیے میں تھی. اس کی دودھیا رنگت پر دشتہ ہونٹوں کے پاس موجود تیل اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ چکا تھا. خاور، یہی ڈاکٹر میرا علاج کرے گی، وہ بھاری آواز میں کہہ کر واپس اپنی آنکھیں موند لیا. وہ تکلیف برداشت کر رہا تھا مگر اب درد سے اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا تھا. وہ جانتا تھا اب سب کچھ خاور کے اوپر ہے. کوئی پولیس نہیں آ رہی، سر کی جان کو بھی خطرہ ہے تو ایک اچھی ڈاکٹر ہونے کا فرض ادا کرو ورنہ یہاں جتنے ملازمین کام کرتے ہیں وہ بھی اسی حالت میں پڑے ملیں گے. اس نے اشارے پر گارڈز نے سب کو اپنی گن تان لی. اس وقت میرال کو اسٹریچر پر موجود شخص کا چہرہ دیکھ کر اس کے درد کا اندازہ بھی ہوا. وہ جانتی تھی خاور کے تیور جتنے خطرناک ہے وہ کچھ بھی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا. میم پلیز کچھ کریں، یہ آدمی پاگل ہے، نرس روتے ہوئے ڈرتے ڈرتے بولی. میرال نے گہری سانس خارج کی. وہ کسی کو بھی خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی. اس وقت معاملہ بہت گھمگیر ہو چکا تھا. ڈاکٹر جلدی کرو ورنہ ایک ایک کر کے یہاں لاشیں بچ جائیں گی. خاور نے گن لوڈ کی. ٹھیک ہے چلیں اس طرف، مگر سب سے پہلے یہاں موجود لوگوں کو باہر جانے دیا جائے اور میرے سٹاف پر سے گنز ہٹا لیں کیونکہ ہم اتنے پینک میں کام نہیں کر سکتے. خاور نے گارڈز کو اشارہ کر دیا تو وہ اپنے کام پر لگ گئے. خاور وارڈ بوائے کے ساتھ ساتھ روم کے باہر تک گیا. ایکسکیوز می، یہاں آپ نہیں آ سکتے، اندر ہم سب کچھ سنبھال لیں گے. میرال نے اسے ایمرجنسی روم کے دروازے پر ہی روک لیا. خاور سر ہلا کر وہیں کھڑا رہا. چند گھنٹوں کے انتظار کے بعد میرال اپنا ماسک اتارتے ہوئے باہر نکلی. سر ٹھیک کر؟ ہاں ٹھیک ہے، انہیں آدھے ایک گھنٹے میں ہوش آ جائے گا مگر اس کے بعد یہاں نہیں رک سکتے. وہ اپنی بات کہہ کر جا چکی تھی جبکہ خاور نے سکا سانس خارج کیا. وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس کے باس نے کیوں اس لڑکی سے ہی علاج کروانے کا کہا. وہ تو کسی عورت کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا اور اب خود ایسا کہہ رہا تھا. خاور اندر حمدان کے بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا. وہ سالوں سے اس کے ساتھ تھا. ایک گھنٹے بعد حمدان کو ہوش آنے لگا تو خاور اس کے قریب آیا. سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ مجھے وہ ڈاکٹر چاہیے خاور، ابھی. اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے پہلی بات کہی. وہ بھی میرال سے ہی جڑی ہوئی تھی. سر وہ ڈاکٹر بہت نقیلی ہے، میں آپ کے لیے کسی اور ڈاکٹر کا بندوبست کر دیتا ہوں. خاور کو میرال کا یہ انداز بالکل نہیں بھایا تھا جب کہ ہی بول پڑا. زبان سنبھال کر خاور، اس ڈاکٹر کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گا میں. جاؤ اسے بلا کر لاؤ، وہی میرا علاج کرے گی. اس نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا تو خاور نے ٹھٹک کر اسے دیکھا. میرال کے لیے اس کا یہ انداز خاور کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا. خاور چلا گیا تو وہ واپس آنکھیں موندے آرام کرنے لگا. چند منٹ بعد نسوانی آواز جب کانوں سے ٹکرائی تو اس کے لب خود بخود مسکرائے. آپ اس طرح نہیں کر سکتے، یہ سب غلط ہے. میں نے ان کا علاج کیا ہے تو اب آپ انہیں کہیں بھی لے جا سکتے ہیں. ہم سب کب تک آپ کی قید بنے رہیں گے؟ میرال تن فن کرتی کمرے میں داخل ہوتے بولی. علاج کر ہی دیا تو اس کے بعد کے اثرات بھی نظر ثانی کر لیں ڈاکٹرنی جی. سر جب تک مکمل ٹھیک نہیں ہوتے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ لفظ چبا چبا کر بولا. میرال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. اس کی ناک میں پہنی نوز پن بھی چمک رہی تھی. کیا مسئلہ آپ کے ساتھ؟ بالکل ٹھیک تو ہے، پھر کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی.
کچھ نہیں، یہیں رہو تم، اپنے مریض کا ٹھیک سے خیال رکھو۔ ہمایونی خیزی سے مسکرایا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے باتیں دہرانا پسند نہیں ہے۔ تم یہیں رہو گی جب تک میں اجازت نہ دوں۔ میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ ہمنا نے ہاتھ میں لگی سوئی کھینچ کر نکال دی۔ یہ رہا کام، چلو اب ٹھیک کرو اسے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میرال نے فوراً کاٹن نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھتے مس لی۔ ہمنان کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی خود کو میرال سے دور رکھنے کی، مگر اب جب قدرت نے میرال کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا تو وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ یہ آنکھیں وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پایا تھا، جبکہ میرال ان سب چیزوں سے انجان تھی۔ تمہارا نام ڈاکٹر میرال ہے؟ اس نے نیم ٹیگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ مصروف سی اپنا کام کرنے لگی۔ پورا نام؟ میرال عالم۔ اس کے کہنے ہی جو تھوڑی بہت شک کی گنجائش تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ مجھے تو جانتی ہوگی، ہمنان زیدی، انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ۔ اس کی مسکراہٹ خطرناک تھی۔ اب آپ ٹھیکے جا سکتے، ہمیں بھی جانے تھے، میرا اسٹاف بہت پریشان ہو چکا ہے۔ جا خواہ اسٹاف کو آزاد کرو، بس میڈم نہ پریشان ہو، اس بات کا خیال رکھنا۔ وہ معنی خیزی سے مسکرائے تو میرال اس کی بات کا جواب دیے بغیر پلٹ گئی۔ سری ہے، ہاں یہ میرال عالم ہی ہے، اب یہ میری ہو جائے گی۔ بہت کوشش کی میں نے، مگر اب قدرت بھی شاید یہی چاہتی ہے۔ وہ آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ جب گولی لگنے کے بعد وہ انتقام لینا چاہتا تھا اس انسان نے جس نے یہ حرکت کی تھی، مگر اب اس کے سر پر محض میرال کا جنون سوار تھا۔ آج ایک ہفتے بعد ہی وہ بے چینی سے ادھر اپنے وسیع عریض پینشن کے لان میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے بہت خود کو روکنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ وہ جانتا تھا میرال کی زندگی میں اگر وہ شامل ہو گیا تو بہت کچھ خراب ہو جائے گا۔ اتنے سال اس نے اپنے اندر کے انسان کو چھپائے رکھا تھا۔ دنیا اسے بے رحم، قاتل اور حیوان مانتی تھی، مگر اب جیسے اس کا دل میرال کے لیے بے چین ہو چکا تھا۔ اس نے خاور کو آواز لگائی کیونکہ اس پوری دنیا میں اس کے قریب صرف وہی تھا۔ جی سر، آپ اس وقت یہاں؟ خاور اس کی ایک آواز پر سیدھا آیا۔ ہاں، کیوں؟ یہ میرا گھر ہے، میں نہیں آ سکتا؟ وہ طنزیہ بولا۔ کچھ دنوں سے وہ چڑچڑا ہو رہا تھا۔ جی سر، آ سکتے ہیں، مگر یوں چاندنی رات میں چاند کو تکنے کے لیے آپ کبھی نہیں آئے، اس لیے پوچھ رہا ہوں، سب خیر تو ہے؟ خیر نہیں ہے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ کیوں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ درد ہو رہا ہے کہیں؟ اگر کسی ڈاکٹر سے ملنا ہو خاور تو سر ڈاکٹر کے پاس تو مریض جاتے ہیں۔ خاور سمجھداری سے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر بن جاتے ہیں مریض۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر ارد گرد کچھ ڈھونڈتے اس نے سامنے ٹیبل پر رکھا گلاس زمین پر پھینکا اور دوسرے ہی لمحے اس کا کانچ اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر پھیر لیا۔ سر، کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ خاور کو ایک لمحے میں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ چلو مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کر۔ وہ مسکرائے تو خاور سر نفی میں ہلاتی گاڑی نکالنے کے لیے باہر بڑھا۔ گاڑی ہسپتال کے باہر رکی۔ وہ جتنی تیزی سے باہر نکل کر اندر بڑھا تھا، خاور بے خود اس کے پیچھے گیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ ڈاکٹر باقی ابھی موجود ہیں، میں انہیں انفارم کرتی ہوں۔ نرس نے فوراً سے دیکھتے ہی کہا جو اپنا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ مجھے اس ڈاکٹر سے ملنا ہے، کہاں ہے وہ؟ بلاؤ اس کو، اس کے علاوہ کوئی بھی مجھے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ہمدان زیدی نے چلاتے ہوئے کہا تو اس کے قریب جتنے بھی ڈاکٹرز تھے سب اس کا جنون دیکھتے اس سے دور ہوئے تھے۔ تبھی ایک نرس بھاگتے ہوئے جا کر ڈاکٹر میرال کو بلا کر لے آئی۔ اسے دیکھتے ہی ہمدان زیدی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جو ڈاکٹر میرال کو زہر لگی تھی وہ ایک گینگسٹر تھا جسے ایک روز زخمی حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا۔ ڈاکٹر میرال نے اس کا علاج کیا۔ اس کے بعد وہ جیسے ڈاکٹر میرال کے پیچھے ہی پڑ گیا۔ اسے تنگ کرتے یوں ہی ایک دن وہ زخمی حالت میں یہاں موجود تھا۔ کیا ہوا ان کو؟ میرال اسے کے سامنے دیکھ کر تب گئی۔ میرے لگی ہوئی ہے، تمہیں دکھ نہیں رہا ڈاکٹر؟ کیسی ڈاکٹر ہو تم یار؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا جس پر گہرا کٹ لگا ہوا تھا۔ خون بہہ کر اب جم چکا تھا اور وہ اس زخم کو ایسے دکھا رہا تھا جیسے کوئی عام بات ہو۔ یہ زخم تازہ نہیں ہے اور اس میں درد بھی نہیں ہو رہا۔ ایکسکیوز می، مجھے اور بھی مریضوں کو دیکھنا ہے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھی تھی کہ پیچھے سے چھناک کی آواز آئی۔ اس نے ریسیپشن کے کاؤنٹر سے کانچ کا گلاس اٹھا کر اپنے ہاتھ میں ہی توڑ دیا تھا۔ میرال نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ ہاتھ میں سے خون بہتا زمین پر گر رہا تھا۔ میرال جانا چاہ رہی تھی مگر وہ ایسے کسی کو ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ہوش میں تو آئے آپ؟ تم نے کہا تھا زخم تازہ ہونا چاہیے، پھر کیسے ٹالتا تمہاری بات؟ اب لگاؤ مرہم خود۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ چلے میرے ساتھ۔ وہ ہمدان کو گھورتے ہوئے اپنی کیبن میں لے آئی۔ آپ کا اس طرح ہسپتال آنا اور اپنے آپ کو زخمی کرنا کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مجھے بتا دیں۔ اس نے ہمدان کا زخم صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں مسلسل میرال کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں سے الجھتے میرال نے تیزی سے اس کا زخم دبایا۔ کوشش کر لو مگر مجھے تکلیف نہیں ہوتی ان چھوٹی موٹی چوٹوں سے۔
وہ مسکرایا، اس کی مسکراہٹ بہت کم لوگوں نے دیکھی تھی۔ آپ مجھے ایسا نہیں دیکھ سکتے، وہ نرمی سے بولی۔ کیوں، تمہیں دیکھنا منع ہے؟ تم بھی تو دیکھ رہی ہو مجھے۔ میں نے کب دیکھا؟ وہ حیرت سے بولی۔ دیکھو ابھی کیسے بڑی بڑی آنکھوں کر کے دیکھ رہی ہو۔ وہ لب دبا کر مسکرایا۔ آپ کی پٹی ہوئی ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ کیونکہ میں ہرگز اپنی ریپوٹیشن ڈاؤن نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، سیدھا بول رہا ہوں، جواب نہ میں نہیں سن سکتا۔ میرا جواب نہیں ہے، میں شادی کرنے والی ہوں۔ میرال نے جیسے یہ بات کہی، ہمدان کی آنکھوں کے تمام شوخ تاثرات سنجیدگی میں بدلے۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، کہو تم مذاق کر رہی ہو؟ اس نے میرال کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمر سے لگاتے ہوئے کہا۔ میرال کے چہرے پر تکلیف کے اثرات ابھرے۔ میں مذاق کیوں کروں گی اور میں آپ جیسے گینگسٹر کو پسند کیوں کروں گی؟ کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں اور میری چاہت بہت معنی رکھتی ہے۔ تمہارے لیے بھی رکھنی چاہیے، ورنہ میں تمہارے ارد گرد ایسی آگ لگاؤں گا کہ کوئی تم تک نہیں پہنچ پائے گا میرال عالم۔ اس کی آنکھوں کا جنون میرال کو بھی خوفزدہ کر چکا تھا۔ اسے اب جلد از جلد اپنی شادی کے بارے میں سیریس ہو کر سوچنا تھا، کیونکہ یہی ایک طریقہ تھا ہمدان سے جان چھڑوانے کا۔ اس کے کولیگ ڈاکٹر عزیز نے اسے پروپوز کیا تھا۔ اس نے پروپوزل قبول تو کر لیا تھا، مگر شادی کا فی الحال ارادہ نہیں تھا۔ وہ جلد از جلد عزیز سے مل کر تمام معاملات طے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ عراق میں پھر میں خود بھی جل کر خاک ہو جاؤں گی، آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ آپ جیسا انسان میرے لیے نہیں بنا اور میں کسی صورت آپ کو قبول نہیں کروں گی۔ ہاں ہاں، تم کتنی بھولی ہو۔ ہمدان نے اس کا گال پکڑ کر کھینچا۔ اب تم قبول کرنا نہ کرو، تمہیں میرا ہی ہونا ہے۔ ازل سے اب تک تم میری ہی تھی۔ اتنے سال تمہارا انتظار کیا، مگر اب تم شادی کے قابل ہو تو خود کو روکنا ناممکن ہے لٹل گرل۔ وہ میرال کے کان کے پاس جھکا۔ تیسری کر لو میری چھوٹی سی دلہن بننے کی۔ جیسے خون کا رنگ لال، تمہارا جوڑا بھی ایسی بلڈ ریڈ کلر کا ہوگا۔ اس کے گھمگیر آواز میں کہی گئی بات پر وہ گنگ رہ گئی۔ ہمدان کی سانسیں اسے اپنے کان کے پاس محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ ہوا کے جھونکے کی مانند جا چکا تھا۔ آپ یہاں پھر آ گئے؟ وہ جیسے ایمرجنسی روم سے نکلے، اسے اپنے انتظار میں بینچ پر بیٹھا پایا۔ اتنی گھنٹے کی ڈیوٹی کی وجہ سے اس کے بال بکھر چکے تھے، جبکہ چہرے پر بھی تھکن واضح تھی۔ میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ رات بہت ہو رہی ہے اور میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ آپ یہاں تماشا مت کریں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتی باہر جانے لگی۔ تم ایسے نہیں جا سکتی میرال، میں تمہیں منع کروں جانے کے لیے۔ وہ دبا دبا چلایا۔ اپنی بات کے خلاف جانے والوں کا وہ جو حال کرتا تھا دنیا دیکھتی تھی، مگر یہاں بات میرال کی تھی۔ وہ دونوں چلتے چلتے پارکنگ ایریا میں آ چکے تھے۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، سمجھ آئی آپ کو؟ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ تمہاری کوئی مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ مرضی جو تمہیں نقصان دے وہ میں پوری ہونے نہیں دے سکتا۔ میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، مجھے آپ سے نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اس پر طنز کرتے ہوئے سامنے موجود اپنی گاڑی کے سامنے آئی۔ عزیز جو اس وقت اپنی ڈیوٹی ختم ہونے کی وجہ سے گھر جا رہا تھا، اس کو دیکھ کر رکا۔ ڈیوٹی آف ہو گئی؟ وہ میرال کے قریب آیا۔ ہو گئی۔ عزیز نے اچانک سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عزیز نے اسے پرپوز کیا تھا، جس سے وہ کچھ ٹائم کے بعد ہاں کر چکی تھی۔ سامنے موجود منظر ہمدان کے لیے برداشت کرنا کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی۔ وہ ضبط کے مراحل پر کھڑا اسے ہی تیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اچھا ہاتھ چھوڑے میرا، آپ کو پتہ ہے نا مجھے یہ سب نہیں پسند۔ وہ گھبراتے ہوئے نروس سی بولی۔ کم آن، ہماری شادی ہونے والی میرال، صرف ہاتھ ہی تو پکڑا ہے۔ عزیز نے اس کے ہاتھ پر موجود گھڑی پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ میرال کو کسی کے دیکھنے کا اندازہ ہوا تو سامنے ہی وہ سیاہ لباس میں ملبوس قائم میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرال کو اس کے دیکھنے سے یکلخت خوف آیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ عزیز کے ہاتھ سے ہٹایا۔ ہمدان کی آنکھوں کا وہ سرد تاثر اسے اندر تک جھنجھوڑ چکا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں میرال؟ کیوں مجھے ایسا فیل کروا رہی ہوں جیسے میں کوئی انجان انسان ہوں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ ابھی چلو یہاں سے، ہم کہیں اور جا کر بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ وہ تیزی سے کہتی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ ہمدان کی نظریں ہنوز اس پر گڑھی تھیں۔ وہ دور سے اس کی بھیجتی ہوئی مٹھیاں اور آنکھوں میں اشتعال محسوس کر سکتی تھی۔ جب ہی نظریں چراتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عزیز بھی گہری سانس بھرتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ میرال کی نظریں دوبارہ اس کی جانب بھٹکیں، جس نے زوردار انداز میں اپنے برابر میں کھڑی گاڑی پر مکہ مارا تھا۔ عزیز گاڑی تیز چلاتا ہوا روڈ پر ڈال چکا تھا۔ وہ آج سے پہلے اتنی رات میں کبھی اس کے ساتھ یوں نہیں بیٹھی تھی۔ اچھا ہوا چلو تم نے خود کہہ دیا، میرا بہت دل تھا تمہارے ساتھ وقت گزارنے کا۔ عزیز کا موڈ اب بہتر ہو چکا تھا۔ یہاں سے دور چلیں۔ میرال بس ہمدان کی نگاہوں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ عزیز نے گاڑی اب قدرے سنسان روڈ پر ڈال دی، جس کا میرال کو اندازہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ اس کے تمام تر توجہ تو ہمدان کی جانب تھی۔
ہمدان نے گاڑی روک کر منال کی طرف کا دروازہ کھولا۔ منال باہر نکلی تو اسے سناٹے کا اندازہ ہوا۔ ارد گرد کوئی موجود نہیں تھا، سیدھے روڈ پر دور دور تک صرف اسٹریٹ لائٹس دکھ رہی تھی۔ یہ ہم کہاں آ گئے؟ واپس چلو ابھی۔ وہ یک لگت گھبرا گئی۔ او ہو، تمہیں اغوا کر کے نہیں لائے ہوں۔ تم نے کہا تھا یہاں سے دور چلے، تو بس یہاں کتنا سکون ہے دیکھو۔ ہاں وہ تو ہے، مگر رات بھی بہت ہو رہی ہے، یہ علاقہ بھی مجھے محفوظ نہیں لگ رہا۔ منال پریشانی سے بولی تو عزیز قہقہ لگا اٹھا۔ کم آن یار۔ ابھی عزیز اس کی جانب آ رہا تھا کہ دو بائک سوار جو اس راستے سے گزر رہے تھے، ان دونوں کو دیکھ کر بائک ان کے نزدیک روک کر کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ گاڑی خراب ہو گئی ہے کیا؟ کہیں تو ہم چھوڑ دیں دونوں کو؟ عجیب ہولی والا درمیانی عمر کا آدمی بائک سے اترتے ہوئے عزیز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا۔ منال کو تو سانپ ہی سوکھ گیا۔ ارے بھائی لے چلتے ہیں، میڈم جی کو بھی ڈر لگ رہا ہوگا، وہ بھی رات کے اس وقت اکیلے آتے۔ دوسرا آدمی منال کے گرد چکر لگاتے معنی خیزی سے مسکرایا۔ نہیں، ہم خود چلے جائیں گے، عزیز گھبراتے ہوئے بولا۔ اس آدمی نے گن نکال کر اس کے سر پر تان لی۔ چلو ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ، میڈم جی کو یہیں چھوڑ جاؤ، ہم ان کا خیال رکھ لیں گے۔ منال نے سر اٹھا کر عزیز کو دیکھا، وہ کچھ سوچ رہا تھا، یعنی وہ اسے چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ سوچتے منال کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے لے لو، ہمیں جانے دو، وہ گھبراتی ہوئی بولی۔ نہیں، ہمیں پیسے نہیں، کچھ اور بھی چاہیے۔ وہ آدمی قہقہ لگا کر ہنسا۔ ارے بھائی جاؤ، تمہیں موقع مل رہا ہے جانے کا۔ اس آدمی نے عزیز کو آگے کی طرف دکھا دیا تو وہ گن دیکھ کر ہی ڈر چکا تھا۔ اس نے ایک نظر منال کو دیکھا، پھر اپنے قدم موڑ لیے۔ منال کی آنکھوں سے آنسو آزاد ہوئے۔ عزیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، وہ بے بسی سے کہنا چاہتی تھی، مگر آنسو اس کے حلق میں اٹکے اور لگنے لگے۔ عزیز کا ارادہ پولیس کو انفارم کرنے کا تھا تاکہ وہ جلد از جلد منال کو واپس لے جا سکے، مگر اس عرصے میں منال کا کیا ہوتا یہ اس نے نہیں سوچا۔ چلو بھائی میڈم جی، تو رونا تو شروع ہو گئی، ہم چپ کروا دیں۔ وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولے۔ وہ آدمی منال کی جانب بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتا، سیاہ لینڈ کروزر کی ٹائر چرچرانے کی آواز سناٹے میں گونجی۔ منال نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ گن ہاتھ میں تھامے ہمدان زیدی باہر نکلا۔ اس نے دونوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور دونوں کی ٹانگ پر فائر کیا۔ منال کی چیخ نکلی۔ عزیز جو جانے والا تھا یہ منظر دیکھ کر منال کی جانب بڑھا۔ ہمت کیسے ہوئی اسے دیکھنے کی؟ ہاں، ہمدان زیدی کے نام سے واقف نہیں ہو کیا؟ ان دونوں نے جب اس کا نام سنا تو انہیں اپنی موت ہمدان کی صورت میں دکھنے لگی۔ معاف کر دے سر، ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ آدمی باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مگر ہمدان اب اپنے آپے میں نہیں تھا، وہ بے طرفے اس کو مکوں کی برسات شروع کر چکا تھا۔ چلو تم یہاں سے منال، چھوڑو ان لوگوں کو، لڑنے دو۔ عزیز نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میں چھوڑ دوں؟ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے، شاید جائے ورنہ آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گی۔ وہ طنز کرتی ہوئی ہمدان کی جانب پلٹی، اس کے چہرے پر آنسو کے مٹے مٹے نشان بھی موجود تھے۔ ہمدان نے اسے سامنے کھڑا پایا تو اس آدمی کو ایک جانب پھینک کر اس کے روبرو آیا۔ منع کیا تھا میں نے تمہیں جانے کے لیے، مگر تم نے نہیں سنی، تمہیں اندازہ بھی ہے کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے منال کے بازو جھنجھوڑ ڈالے۔ کچھ بھی ہوتا، مگر آپ نے ان کی جو حالت کی ہے، بس میرا ضبط آزما رہی تو منال اس آدمی کے ساتھ گئی تھی تو مجھے چھوڑ کر؟ ہاں، جس نے تمہیں ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ منال کون ہے یہ؟ تم نے کہا تھا مریض ہے، مگر اس سے پہلے کہ عزیز بات مکمل کرتا، ہمدان نے ایک پنچ اس کے منہ پر دے مارا۔ جب میں بات کروں تو بیچ میں بولنے سے گریز کیا کرو۔ عزیز وہیں اپنی ناک پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ منال کو اس کی جنونی آنکھوں سے خوف آیا تو وہ چند قدم پیچھے ہوئی۔ تمہاری مرضی کے بدلنے کا اب میں انتظار نہیں کر سکتا، تمہیں اس دنیا کے حوالے نہیں کر سکتا، ہمیں جانے دیں۔ اس کا لہجہ لڑکھڑایا۔ جانے دو؟ یہ آدمی تمہیں ساتھ لے جانے کے قابل نہیں ہے، تو آپ بھی نہیں ہیں، حالت دیکھیں اپنی۔ اس کا اشارہ ہاتھوں پر لگی خون اور حلیے کی طرف تھا۔ اگر کسی نے تمہیں چھونے کی کوشش بھی کی تو بار بار میری ایسی حالت ہوگی، اور اس انسان کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے منال کے دونوں بازو پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ تم جانتے ہو اس دنیا میں تمہیں برائی سے بچانے کوئی اچھا انسان نہیں آ سکتا، برائی کو صرف برائی کا بادشاہ ہی ختم کر سکتا ہے، پرنسس۔ اس نے اپنا سرد خون سے لت پت ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا۔ منال کے لب کپ کپائے اور وہ خود کو چھڑانے کی کوشش بھی ترک کرتی اس کے سہارے موجود تھی۔ عزیز ابھی تک خوف میں تھا، جس نے ان آدمیوں کی یہ حالت کی وہ اسے بھی نہیں چھوڑتا۔ ہمدان نے اسے بالوں میں اور گاڑی میں لے کر جا کے بٹھایا۔ چھوڑو مجھے، نہیں جانا آپ کے ساتھ، وہ جھٹپٹاتے ہوئے بولی۔ تمہیں میرا ہی ہونا ہے، تمہیں دنیا سے چرانے آیا ہے ہمدان زیدی، کیونکہ میں تمہیں اس بے رحم دنیا کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس نے سرگوشی میں منال کے کان کے پاس کہا اور اس کی گردن کی مخصوص نس دبا کر اسے بے ہوش کر دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی تیزی سے چلا دی۔ ہمدان اسے سیدھا اپنے مینشن لے آیا تھا۔ تمام ملازمین سے لے کر گارڈز بھی اس کی باہوں میں موجود لڑکی کو دیکھ کر حیران تھے۔
وہ ایسا انسان نہیں تھا اور یہ بات سب اچھی طرح جانتے تھے، مگر یوں اس کی باہوں میں موجود لڑکی اور جس طرح وہ اسے اپنی متاع حیات کی طرح سنبھالتے ہوئے تھا، سب کو حیرت میں ڈال چکا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اسے سنبھالتے ہوئے اپنے کمرے میں لا کر بستر پر لٹا چکا تھا۔ بہت ضدی ہو مگر میری ہو صرف، اس نے میرال کی جانب دیکھتے ہوئے خود سے کہا، پھر الماری سے ہتھکڑی نکال کر اس کا ہاتھ بیڈ سے باندھ دیا۔ خود وہ فریش ہونے کے بعد وہیں بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر اپنا کام دیکھنے لگا۔ دنیا اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی، وہ ایک گینگسٹر تھا، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی اس کے منہ پر کچھ کہنے کی۔ دنیا دکھاوے لیے وہ ایک ریسٹورنٹ بزنس کا اونر تھا۔ چند گھنٹے بعد وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو چکا تھا۔ میرال نے آنکھیں کھول کر دیکھی تو خود کو الگ ہی دنیا میں پایا۔ یہ کمرہ کسی سلطنت کے بادشاہ کے کمرے کی طرح تھا۔ اس نے سامنے نظریں دوڑائی تو حمدان کا کاؤچ پر سوتے پایا۔ حمدان مجھے کھولیں، وہ چلائی۔ اس نے ہتھکڑی کھینچی چاہی مگر اس کی اپنی کلائی میں ہی درد ہو گیا۔ حمدان نے آنکھیں کھولی تو گہری سانس بھر کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ وہ اپنا دکھتا سر بمشکل سنبھالتے ہوئے بولی۔ جہاں تمہاری اصل جگہ ہے وہیں لایا ہوں، یہ کمرہ، یہ میرا محل تمہاری منزل ہے۔ مجھے کھولیں، دیکھیں میں آپ کی ساری بات سنوں گی مگر ابھی مجھے کھول دیں۔ وہ بے چارگی سے بولی تو حمدان قہقہ لگا اٹھا۔ اس کی چالاکی وہ ابھی طرح بھاگ گیا تھا۔ میں تمہیں کھول دوں تاکہ تم میرا منہ نوچ لو؟ ایسا نہیں ہوگا لٹل گرل، ابھی تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہے تاکہ میں تمہیں بغیر ہتھکڑی کے بھی قابو کر سکوں۔ نکاح؟ کیونکہ تم نے دیکھ لیا کہ وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں، تم بنی ہی میرے لیے ہو۔ میں نہیں کروں گی، میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ وہ منہ پھیر گئی۔ حمدان کی یہاں بس ہو گئی۔ اس نے میرال کا جبڑا دبوچا۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤ۔ تم نے دیکھا ہے میں نے اس آدمی کا کیا حشر کیا ہے۔ اب کسی نے تمہارے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ دبا دبا چلایا، میرا کوئی سرپرست نہیں تو یہ کریں گے آپ؟ ایک اکیلی لڑکی کا فائدہ اٹھائیں گے؟ وہ جانتا تھا اس کا ماں بچپن میں ہی چل بسی تھی اور پھر اس کے باپ کو کچھ عرصے بعد قتل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے چچا کے ساتھ ہی بڑی ہوئی تھی جو خود معذور تھے۔ تمہارے پاس ایک ہی رشتہ ہے، تمہارے چچا کا۔ سوچو وہ معذور ہے، گر کر سیڑھیوں سے مر جائے پھر؟ آپ ایسا نہیں کریں گے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم نے دیکھا ہے کہ میں کتنا بے رحم ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی واضح تھی۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ میں کچھ نہیں دے سکتی آپ کو، مجھے صرف تم چاہیے بس۔ آپ کو میری خوبصورت شکل پسند ہے مگر جانتے ہیں یہ منحوس ہے، میں کھا جاتی ہوں سب کو، کوئی میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا۔ میں خوشیاں نہیں تمہیں چاہتا ہوں، یہ چاہت نہیں سالوں کا پاگل پن ہے، دیکھنا چاہو گی۔ اور پھر اس نے ریموٹ کی مدد سے ایک بٹن دبایا، سامنے موجود دیوار پلٹ گئی۔ اب وہاں اس کی کئی تصویریں تھیں بچپن سے لے کر اب تک کی۔ کسی تصویر میں وہ اسکول میں تھی تو کسی میں وہ کالج میں کھڑی ہنس رہی تھی، کسی میں وہ بستر پر موجود تھی۔ یہ سب سچ ہے، میں نے اتنے سال خود کو روکا مگر قسمت نے مجھے تمہارے سامنے لا کھڑا کیا۔ اب یا تو موت ہے یا تم۔ یہ محبت نہیں ہے، وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بولی۔ یہ پاگل پن ہے مگر بے وجہ نہیں، جب تم جانو گی تب تمہیں بھی یہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اب یہاں کہہ دو ورنہ میں پہلے تمہارے چچا کی پھر تمہاری اور پھر اپنی جان لے لوں گا۔ وہ جانتی تھی جو شخص اس کے لیے خود کو اتنا زخمی کر سکتا ہے وہ کسی کو مار بھی سکتا ہے اور خود بھی مر سکتا ہے۔ تم اگر نہیں مانو گی تو بھی یہی رہو گی بغیر کسی رشتے کی دنیا سے کٹ کر۔ وہ اس کا دماغ بنا رہا تھا ورنہ اسے مزید اس پر زور زبردستی کرنی پڑتی۔ مجھے منظور ہے، وہ تھک کر مان گئی۔ سامنے موجود انسان کی ضد کے آگے وہ نہیں جیت سکتی تھی مگر نکاح کے بعد وہ ضرور یہاں سے نکلنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے حامی بھر لی تھی۔ رات کے آخری پہر وہ 14 سالہ بچی شور کی آواز سن کر اٹھی تھی۔ عالم ہاؤس میں اس وقت روشنیاں مدھم تھی۔ اس نے قدم اپنے کمرے سے باہر نکالے۔ ڈیڈ؟ وہ گھبراتے ہوئے آواز کا تعاقب کرتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ آوازیں تیز ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا جب اس نے اپنی ماں کو کھویا تھا۔ اس کی ماں ایک عام سے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جس کے حسن کو دیکھتے ایک امیر آدمی نے اسے شادی کر لی۔ وہ ہمیشہ سے اپنی ماں کو یہاں نوکروں جیسی عزت ملتی دیکھ رہی تھی مگر اسے کسی رانی کی طرح رکھا جاتا تھا کیونکہ وہ منیر عالم کی بیٹی تھی جسے شہزادیوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ مگر اس کا ذہن اپنے والدین کے درمیان ہوتے لڑائی جھگڑوں میں ہی الجھا رہتا تھا۔ دنیا کے لیے اس کا باپ ایک اچھا انسان نہیں تھا مگر اس کے لیے وہ اچھا بن جاتا تھا۔ وہ جیسے جیسے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ ہاتھ میں بھالوں کو زور سے دباتے اس نے آواز لگائی، ڈیڈ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ڈیڈ؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں، خوف بھی غالب آنے لگا۔ میرال؟ درد بھری آواز ابھری۔ وہ کمرے کی دہلیز پر کھڑے آنکھیں پھاڑے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی جہاں ایک لڑکا جس کے بازو توانا تھے اس کے باپ پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا مگر اس ماسک سے جھانکتی سرد سیاہ آنکھیں اس کی سانس تک روک گئیں۔ ڈیڈ؟ وہ چلائی۔
اس کی نگاہ اس گن پر پڑ گئی۔ اس گن پر چمکتا شیر کا نشان اس سے منفرد بنا رہا تھا۔ اس لڑکے نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر گن منیر عالم کے سینے پر رکھتے فائر کر دیا۔ اس کا باپ درد سے تڑپنے لگا۔ یہ منظر دیکھتی منال خوف کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس سے مزید چلانے کا موقع تک نہیں ملا تھا۔ یہی منظر اسے خواب میں نظر آ رہا تھا۔ اب وہ یہی بچی نہیں بلکہ ڈاکٹر منال بن چکی تھی، مگر یہ حقیقت بار بار اس کے خوابوں میں آتی اسے ڈراتی تھی۔ وہ نیند میں پوری طرح سے چھٹپٹا رہی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اپنے برابر میں حرکت کرتی محسوس کرتے حمدان نے جیسے آنکھیں کھولی۔ منال کو اس حالت میں پا کر وہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ منال، نہیں ڈیڈ۔ وہ آنکھیں نیچے کیے بڑبڑانے لگی۔ منال، آنکھیں کھولو، ہوش میں آؤ۔ اس نے منال کے دونوں بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں ڈیڈ۔ جیسے اس نے آنکھیں کھولی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ آج بھی اتنے سالوں سے آنے والے مستقل خوابوں سے ڈر جاتی تھی۔ بس کچھ نہیں ہے، میں یہی ہوں۔ حمدان نے اسے سینے سے لگاتے اس کی بال سہلائے۔ وہ آہستہ آہستہ اسے نارمل کرنے لگا۔ وہ اس نے مار دیا، وہ کہتی اس میں مزید سمٹ گئی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں چھو بھی نہیں سکتا کوئی بھی۔ وہ بچوں کی طرح سے پکارنے لگا۔ چند منٹ بعد منال تھوڑا نارمل ہوئی تو اس کے اتنے قریب ہونے کا اندازہ ہوا۔ وہ شرمندہ سی سر جھکائے پیچھے کھسکی، مگر حمدان اس کی کوشش ناکام کرتے اسے مزید خود میں بھیج گیا۔ میری دوائیاں کیا ہے، مجھے لینی ہے، دور ہو۔ وہ خود کو کمپوز کرتی بولی۔ کون سی دوائیاں؟ مجھے نیند نہیں آئے گی رات بھر، اس سے اچھا ہے میں اپنی سکون کی دوائیاں لے لوں۔ ڈاکٹر ہو کو تم یہ نہیں جانتی کہ یہ دوائیاں کتنا بڑا اثر بھی کرتی ہیں؟ تو میں کیا کروں، یہ یادیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ چیختے ہوئے واپس رونے لگی۔ چھوڑ دیں گے اگر تم صرف مجھے سوچو گی، میرے ہی خواب دیکھو گی۔ میں یہی ہوں، تم سونے کی کوشش کرو۔ حمدان نے اسے اپنے ہاتھ پر لٹایا اور لیمپ آف کر کے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ چند منٹ بعد ہی وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی، اور یہ پہلی بار تھا جو بغیر نیند کی دوائی کے خواب دیکھنے کے بعد سو گئی تھی۔ وہ الماری سے اپنے لیے کپڑے نکال رہی تھی کہ اس کی نظر حمدان کی الماری پر پڑی۔ لب کو چلتے اس نے الماری کھولی۔ جتنے زور سے کل حمدان نے اسے ڈانٹا تھا، اسے اس جگہ پر شک ہو چکا تھا۔ منال نے الماری کھولی جس میں ایک سیف نصب جس پر پن کوڈ لگا ہوا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے، وہ سوچنے لگی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے 4 0 ڈال کر مگر بے سود۔ مزید سوچنے کے بعد اس نے اپنا پیدائشی کا سال ڈالا تو لاکر کھلتا چلا گیا، مگر سامنے اس کی بچپن کی کئی تصاویر موجود تھی۔ وہ حیرت سے الٹ پلٹ کر ان تصویروں کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا تو ایک گن نکلی۔ یہ گن وہ کہیں پر بھی پہچان سکتی تھی، اس پر شیر کا نشان بنا ہوا تھا۔ یہ وہی گن تھی جس سے اس کے باپ کا قتل ہوا۔ اس نے کسی اچھوت کی طرح وہ گن واپس رکھ دی۔ تو کیا حمدان کا اس سے شادی کرنا کسی پلان کا حصہ تھا؟ حمدان جو ابھی واپس آیا تھا، اسے کمرے میں نہ پا کر جب الماری کی طرف آیا تو لاکر کھلے دیکھ کر اس نے منال سے کہا، تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ یہاں مت آنا۔ پھر اس کی آواز بلند ہوئی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ حیرت سے کبھی سیف میں موجود گن کو دیکھنے لگی تو کبھی حمدان کو۔ یہ سچ ایک دن سامنے آنا تھا، مگر اس طرح آئے گا اس کا اندازہ حمدان کو ہرگز نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہے، تم اس سب پر توجہ نہیں دو۔ اس نے منال کا بازو تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس گن کو اچھی طرح پہچان چکی ہے۔ آپ برے ہیں، مجھے پتہ ہے، مگر یہ کہہ دے کہ یہ سب جھوٹ ہے جو میں نے دیکھا۔ اس نے حمدان کا کالر پکڑتے ہوئے کہا۔ کیوں کہوں؟ میں تو وہی ہوں۔ برا؟ پھر یہ سب جان کر تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ ہاں؟ وہ اکڑ کر بولا۔ برا ہونے اور میرے باپ کے قتل ہونے میں فرق ہے۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوڑے ابھرنے لگے۔ ہوں میں قاتل؟ جب تم ایسا ہی سمجھتی ہو تو میں کیا کہوں؟ تم نے میرے باپ کو مارا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم نے مجھ سے دنیا میں میرا واحد سہارا بھی چھین لیا حمدان زیدی، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ منال کی نظر سامنے رکھی بندوق پر گئی تو اس نے لمحے کی دیر کیے بنا اس پر بندوق تانی۔ حمدان کو افسوس ہوا، سامنے کھڑی لڑکی اس کی محبت تھی، اس کے لیے تو اپنی جان بہت بے معنی تھی جب بھی وہ خود کو کسی بھی خطرے میں جھونک دیتا تھا۔ وہ یہ قدم اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آگے بڑھا۔ منال کے ہاتھ لرز رہے تھے، وہ کسی صورت اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اب گن کی نال حمدان کے توانا سینوں کو چھو رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان بس ایک پستول کا فاصلہ تھا۔ تمہارے اور میرے درمیان صرف اس پستول کا فاصلہ ہے، چلا دو گولی اور ختم کرو یہ قصہ۔ حمدان نے پستول کی نال ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا۔ میں سچ میں گولی چلا دوں گی۔ اس کی آواز کرب زدہ تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے حمدان میں کہیں نہ کہیں اچھائی دکھنے لگی تھی۔ تو چلاؤ، کس نے روکا ہے تمہیں؟ اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ میں جانتا ہوں تم صرف مسیحائی کی کر سکتی ہو، کسی کی جان لینا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ کسی کی جان نہیں لے سکتی تو ٹھیک ہے، مگر اپنی جان لیتے ہوئے مجھے ایک پل کے لیے افسوس نہیں ہوگا۔
اس نے جب پستول کا رخ اپنی جانب کیا تو ہمدان کے آسان خطا ہو گئے۔ یہ بیوقوفی مت کرو میرال، پستول مجھے دو، وہ دب پر چلایا۔ میرال سر نفی میں ہلاتی پیچھے ہوئی۔ نہیں، دور رہے مجھ سے آپ، جو انسان میرے باپ کو قتل کر سکتا ہے اس پستول سے تو مجھے بھی مارنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جانتے تھے میں ان کی بیٹی ہوں، کیا مفاد تھا آپ کا اس سب کے پیچھے؟ ہاں؟ اس کے آنسو تیزی سے بہتے اس کے گال گیلا کر رہے تھے۔ میرال میری بات تحمل سے سنو، یہ گن نیچے رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیمن اٹ، میں جا رہی ہوں یہاں سے بہت دور، اور یہ مت سوچیے گا کہ میں نے اپنی باپ کی موت کا بدلہ معاف کر دیا۔ میں ابھی جا رہی ہوں تاکہ پلٹ کا بدلہ لے سکوں۔ تم کچھ نہیں جانتی ہو، اس لیے یہ حماقت مت کرنا۔ تم مجھ سے دور ہوئی تو دنیا کو آگ لگا دوں گا میں۔ وہ میرال کو تنبیہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز میں کہیں کوئی رعایت کی گنجائش نہیں تھی۔ میں جا رہی ہوں، میرے پیچھے مت آئیے گا ورنہ میں مار لوں گی خود کو۔ وہ کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ہمدان کے اندر کا حیوان اب جاگ چکا تھا۔ وہ ایک تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا اور اس سے گن جھپٹ کر دور اچھالتے سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ میرال کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ جانے دے مجھے، اس نے زوردار انداز میں اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا، مگر اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ تم اب یہیں اسی جگہ قید میں رہو گی کیونکہ تم میری بات نہیں سن رہی ہو بالکل۔ اب انجان کی تم خود ذمہ دار ہو۔ اس نے میرال کی وہی مخصوص نس دبائی اور اسے باہوں میں بھرتے دوسرے کمرے میں لے آیا۔ کچھ دن تک وہ میرال کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ بہت ہو گیا، مجھے جانا ہے یہاں سے، وہ ملازمہ پر چیخی جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اسے چند دنوں سے اپنی طبیعت بھوجل سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ کس چیز کی علامت ہے، مگر وہ نظر انداز کرتی رہی۔ اسے یہاں اس کمرے میں اکیلے رہتے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہمدان اس کے سوتے وقت آتا تھا، اسے خود میں بھیجتے اپنی موجودگی کا احساس دلا کر چلا جاتا تھا۔ تم مجھے یہاں سے بھیج دو، میں تمہیں بہت پیسے دوں گی۔ معاف کر دیں میڈم، مگر سر سے غداری نہیں کر سکتے، ہم ملازموں کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ وہ سر جھکائے بولی۔ تو پھر دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ چیختے ہوئے ارد گرد کی چیزوں کو اٹھا کر پٹکنے لگی۔ ہمدان جو یہ سب کیمرے میں دیکھ رہا تھا ماتھے پر بل لیے اس کے کمرے میں آیا۔ ملازمہ اس کے اشارے پر جا چکی تھی۔ کیوں چیخ رہے ہو؟ یہ قید تمہاری اپنے طے کی ہوئی ہے، وہ تیزی سے بولا۔ میرال کے ہاتھ میں موجود کانچ کا گلاس ہوا میں محلق رہ گیا۔ میری طے کی ہوئی نہیں ہے، آپ مجھے آزاد کر دیں، طلاق دے دیں مجھے، وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ میرال، ہمدان کی آواز اور ہاتھ بلند ہوا جسے اس نے بروقت روک لیا۔ میرال نے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ ہمدان کا ہاتھ اس کے پہلو میں گر چکا تھا۔ آج تو طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نکال دیا، مگر آئندہ مت نکالنا۔ دعا کرو میں واپس نہیں آؤں جس کام سے جا رہا ہوں۔ لوگوں کے مارنے کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہی کام ہو سکتا ہے؟ میری دعا ہے آپ بھی جہاں جا رہے ہیں واپس نہ آئے، وہیں مر جائے۔ وہ نفرت سے بولتی اس کا دل چیر چکی تھی۔ اس کی نفرت کا یہ عالم دیکھ کر اسے برا لگا، مگر وہ لب پھینچ کر رہ گیا۔ ایسے مت کہو ورنہ تمہیں بعد میں پچھتاوا ہوگا، وہ افسوس سے بولا۔ مجھے نہیں ہوگا، آپ کو پچھتاوا ہوگا، کیونکہ آپ ہیں جس کی وجہ سے میں اس حال میں موجود ہوں۔ آپ نے میرا فائدہ اٹھایا ہے۔ بس میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا۔ تمہیں حقیقت جب معلوم ہوگی تو افسوس کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکو گی۔ اس سے ایک نظر جی بھر کر دیکھنے کے بعد وہ جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں روتے روتے بیٹھ چکی تھی۔ وہ ابھی کمرے میں موجود تھی کہ ملازمہ نے آ کر ٹی وی آن کر دیا، جہاں ہمدان زیدی کی موت کی خبر بریکنگ نیوز کے طور پر چل رہی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، بلاؤ ہمدان کو، وہ پاگلوں کی طرح باہر کی جانب بھاگی، مگر اس ملازمہ نے اسے بازو سے جکڑ لیا۔ میڈم ہوش کریں، گھر کے باہر میڈیا کی ٹیم موجود ہے اور آپ اس وقت کہیں جا سکتی نہیں ہیں، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ مجھے ہمدان سے ملنا ہے، وہ کہاں ہے؟ بلاؤ انہیں، خاور کو بلاؤ۔ ہمدان، چیختے ہوئے وہ نیچے کر چکی تھی۔ یہ صدمہ اس کا ذہن برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، خود کو بستر پر پایا۔ ہمدان، ہمدان کو بلاؤ، وہ ملازمہ پر چیخی۔ خاور کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ خاور، جا کر اپنے سر کو بلاؤ۔ میم آپ جانتی وہ نہیں رہے، آپ کو پورے دن بعد ہوش آئے، ان کے آخری رسومات بھی ادا ہو چکے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں جا سکتے، تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ زور سے بولی۔ یہ انہوں نے آپ کے لیے دیا ہے۔ خاور نے ایک لفافہ اس کے آگے کیا۔ اس نے جلدی سے وہ لفافہ کھولا جس میں ایک نوٹ اور چند تصاویر تھی۔ اس کی ماں اور ہمدان کے بچپن کی تصویریں تھیں۔ اس نے الجھتے ہوئے تصویروں کو دیکھا، کہیں وہ 3 سال کی تھی اور ہمدان اسے گود میں لیے کھڑا تھا۔ اس وقت وہ 10 سال کا تھا۔ اس نے نوٹ پڑھنا شروع کیا۔ میں جانتا ہوں جب تمہیں یہ لفافہ ملے گا تب تک شاید میں زندہ نہ رہوں، کیونکہ اپنی موجودگی میں تمہیں یہ بات نہیں بتا سکتا تھا۔ تمہاری ماں میری خالہ تھی، تمہارا نام بھی میں نے رکھا ہے۔ میرے پاپا اور تمہارے ڈیڈ دوست تھے، ہم تمہارے گھر کے پاس ہی رہتے تھے، مگر تمہاری پیدائش کے 4 سال بعد ہم نے شہر چھوڑ دیا۔ میرے بابا میجر سہیل زیدی تھے،
وہی جن کو تمہارے بابا نے کار ایکسیڈنٹ میں مروا دیا، کیونکہ وہ منیر عالم کے بارے میں بہت کچھ جان چکے تھے۔ میں انتقام لینا چاہتا تھا مگر رک گیا، مگر اس درمیان تمہارے باپ نے میری خالہ یعنی تمہاری ماں کو جان سے مار دیا۔ یہ حقیقت ہے جس کا ثبوت کچھ تصویروں میں ہے۔ پھر میں انتقام برداشت نہیں کر پایا، میں نے منیر عالم کو مار دیا، مگر افسوس تم نے مجھے دیکھ لیا۔ میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا تھا، مگر خالہ بچپن سے تمہیں میرے حوالے کر چکی تھی۔ میں نے خود کو بہت روکا، مگر جب قدرت نے ہمیں ملایا تو میں رک نہیں سکا۔ تمہارا حمدان۔ یہاں نوٹ ختم ہو گیا اور منال کا وجود جیسے بے جان ہونے کو تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر آنسو نہیں آ رہے تھے۔ تمہارے سر کب آئیں گے؟ وہ آ کیوں نہیں رہے خاور؟ وہ ایسی جگہ کیوں چلے گئے جہاں سے واپسی ناممکن ہے؟ کیوں انہوں نے مجھے اتنی بڑی امتحان میں ڈال دیا ہے؟ اس کے لہجے میں برسوں کی اداسی چھپی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کہہ کر گئی کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، آپ کو اسٹریس نہیں لینا چاہیے۔ خاور نے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے اندازہ تھا مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا جب مجھے یہ خبر ملے گی تو بچے کا باپ اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گرا۔ سر آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہیے ہوں گے، اور وہ آپ کو چاہتے ہیں۔ ہاں، جب بھی انہوں نے یہ سچ پتا نہیں چلنے دیا۔ اب دیکھو میرے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنا اور اس بچے کا خیال رکھیں۔ آپ کے چچا نے آپ کو بہت ڈھونڈا ہے۔ اگر آپ واپس نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گی، میں یہیں اس گھر میں رہوں گی۔ وہ حتمی انداز میں روتے ہوئے بولی۔ اب شاید اس کا نصیب ہی ایسا تھا کہ اس نے جو پایا وہ کبھی کھو دیا۔ منال ابھی معمول کے مطابق لان میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ کسی کے قدموں کی چاپ اس کی دھڑکنیں تھمی۔ یہ احساس الگ تھا، کچھ اچھوتا سا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو فوجی یونیفارم میں ملبوس حمدان اس کے سامنے موجود تھا۔ آپ زندہ ہیں؟ آپ؟ منال کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تو اس نے واپس آنکھیں مسلتے ہوئے کھولی۔ اسے اس جگہ رہتے 7 مہینے ہو چکے تھے۔ اس کے چچا نے اسے واپس بلانا چاہا مگر وہ یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ کیوں؟ میری بیوی کو مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے نزدیک آیا، اتنا کہ وہ اسے ہاتھ بڑھا کر چھو کر دیکھ سکتی تھی۔ منال نے اپنی انگلیاں اس کے چہرے پر پھیری، پھر اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے زوردار تھپڑ حمدان کے منہ پر دے مارا۔ حمدان کے لیے تھپڑ غیر متوقع تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھتے شوق کی کیفیت میں دیکھنے لگا۔ آج تک سے کسی نے یوں مارا تھا، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ابھی تک زندہ نہ ہوتا۔ یہ کیا حرکت ہے منال؟ میں تمہارا مجازی خدا ہوں؟ وہ منال کو گھورتے ہوئے بولا۔ آپ کچھ نہیں ہیں۔ اور یہ وردی کس کی ہے؟ میری ہے، اور کس کی ہوگی؟ میجر حمدان زیدی رپورٹنگ۔ اس نے فوجی انداز میں سیلیوٹ کیا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ پہلے آپ نے مجھ سے اتنا کچھ چھپایا، اور جب میں نے آپ نے اور آپ کے بچے کی وجہ سے زندہ رہنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، اس وقت آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہیں گر جاتی، حمدان نے اسے باہوں میں بھرا۔ میں نہ چھپاتا تو تمہاری اور اس بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے۔ میں بس شرمندہ ہوں، میں اس مشکل وقت میں تمہارے ساتھ نہیں رہا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، مجھے پچھتاوا آپ کی جان کی بات، جیسا آپ نے کہا تھا۔ وہ رونے لگی تو حمدان نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم رونا بند کرو، میں زندہ ہوں، صحیح سلامت ہوں۔ دکھوں کے بعد تو خوشیاں آ ہی جاتی ہیں۔ اب میں تم سے اور ہمارے بچے سے دور نہیں جاؤں گا۔ اس نے منال کی گال پر اپنی رگ رکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے پاس آنا چاہتا تھا مگر میرے فرض نے مجھے روک لیا۔ 2 مہینے تو میں زخمی حالت میں ہسپتال میں ایڈمٹ رہا۔ اگر میری موت کی خبریں نہ پھیلتی تو دشمن واپس مجھے مارنے کی کوشش کرتے۔ آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ نہیں ہوں، مگر تمہارا ہوں جیسا بھی ہوں اب۔ اس نے منال کے ماتھے پر عقیدت سے اپنی لب رکھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بالکل مکمل تھے۔